ابو ہریرہ سے مروی، فرمایا سم مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، خواب میں بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اسے یہ طاقت ہی نہیں دی، ہر ایک کی صورت میں وہ متمثل ہو کر خواب میں آ سکتا ہے، مگر جس صورت میں وہ نہیں آ سکتا وہ صرف صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خواب میں بھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ومن نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ تو آقا علیہ السلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا خواب آئے تو اس کا بھی ادب ہے، کیونکہ اگر خواب میں مجھے دیکھو تو وہ میں ہی ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، وہ میری زیارت ہے، کیونکہ شیطان متمثل نہیں ہو سکتا میری صورت میں۔ اور پھر اس کے بعد فرمانا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے، یعنی میری نسبت خواب بھی جھوٹا بیان کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ایک تو ہے جو جھوٹی حدیث وضع کرتا ہے، موضوع حدیث جو میں نے نہیں کی اور وہ گھڑ کے تو سند کے ساتھ میری طرف منسوب کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا یہی حکم اس شخص کے لیے ہے جس نے خواب میں مجھے نہیں دیکھا یا میرا حکم نہیں سنا اور وہ میری طرف جھوٹا خواب منسوب کرتا ہے یا جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یعنی خواب میں بھی میری بات ہو تو کوئی شخص میری طرف جھوٹ منسوب نہیں کر سکتا۔ میرا حکم ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، جاگنے میں بھی ہے اور خواب کی صورت میں بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے امت کو گویا آقا علیہ السلام کی زیارت کے ہر حال میں جو آداب ہیں ان سے آگاہ کیا۔ تو یہ